السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک القہار العزیز الجبار الرحیم الغفار مقلب القلوب والابصار مقدر الامور کما یشاء ویختار مکور النہار علی اللیل ومکور اللیل علی النہار والصلاة علی نبیہ المختار وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جاں فدائے تو یا رسول اللہ، دل گدائے تو یا رسول اللہ، ارحم الراحمین نہ بخشایت بے رضائے تو یا رسول اللہ۔ کاش ہر موئے من زباں بودے، در سنائے تو یا رسول اللہ، غریبہ بم بجائے سرما کشم، خاک پائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی حسین اور خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں ملک و ملت کے عظیم خطباء و شعراء تشریف لائے، خصوصیت کے ساتھ حضرت العلامہ حضرت مولانا اعظم صاحب قبلہ کی آمد ہے، ساتھ ہی ساتھ شاعر اعظم حضرت مولانا نور محمد صاحب اور حضرت مولانا شوکت صاحب قبلہ نوری، ان دونوں حضرات سے آپ حضرات نے کچھ اشعار سماعت کیے اور کچھ سماعت ابھی میرے بعد بھی آپ کریں گے، اور بھی دیگر حضرات ہوں گے۔ یہ تو حضرت سید اشفاق صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے کم علم کو آپ کے دیار تک پہنچا دیا، اور غالباً آپ لوگوں نے 2-3 دفعہ مجھ سے ملاقات کی ہے۔ آپ کے باری گاؤں میں آ چکا ہوں، اب الگ بات ہے کہ اس وقت عمر بہت تھوڑی تھی، آج جو ہے عمر کچھ بڑھ گئی ہے، تو آپ پہچانے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے گفتگو کا آغاز امام الکلام سے کرتا ہوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ تھوڑی سی نعمت مل جائے تو کہتے ہیں یہ میری محنت سے آیا ہے، بلندی ملی تو کہتے ہیں یہ میری کوششیں ہیں،
کچھ بھی اچھا کریں تو ان کو لگتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. لیکن میرے امام فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو کہہ دے کہ ہم ان سے معاذ اللہ بڑے ہیں، یا ہم ان سے آگے نکل سکتے ہیں، یا ہمیں ان کی ضرورت نہیں. تو میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹا، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور ایک دوسرے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیرت سے وہ توقیر بشر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ لوگ بھی بولنا جانتے ہیں تو بول سکتے ہیں، بولنے کا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. یوں تو ہم بھارت میں رہتے ہیں، اس وقت فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ چل رہا ہے. آپ بھی فریڈم، آپ کے لیے بھی فریڈم ہے، آپ کے لیے بھی آزادی ہے. ہر بولنے والے کے لیے آزادی مانگی جا رہی ہے، چاہے وہ بولنے والا زہر ہی کیوں نہ اگل رہا ہو، سب کو آزادی دی جا رہی ہے. ہم تو الحمدللہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو اپنے نبی کی نعت پڑھتے ہیں. جب زبان ہلاتے ہیں تو مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں. جب زبان کو کھولتے ہیں تو مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں. جب لبوں کو ہلاتے ہیں مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہم ایسے امام کے مقتدی ہیں، جو امام ایسا امام ہے کہ جسے امام اہل سنت کہا جاتا ہے، ایسا امام ہے جسے اہل سنت کا پیشوا کہا جاتا ہے، ایسا امام ہے جسے حضرت نہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ایسے امام کے ماننے والے ہیں. اور اس امام نے یہ فکر دیا ہے کہ جب بولو تو نعت پڑھو، جب بولو تو درود پڑھو، جب بولو تو سلام پڑھو. اور میرے امام نے پڑھ کر سنایا ہے، کہا جب مصطفیٰ کی زلفیں یاد آ جائیں تو کہہ دو کہ وہ زلفیں ایسی ہیں، زلفیں ایسی کہ اگر وہ زلفیں بکھر جائیں تو بادلوں کی طرح اندھیرا ہو جائے. کہا جب زلفوں کی بات آ جائے تو کہہ دو کہ ساون کی گھٹاؤں سے زیادہ مصطفیٰ کے گھیسو خوبصورت ہے. جب مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہو تو اے دیوانو مصطفیٰ کی پیشانی پر غور کرنا تو کہہ دے گا جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کہا جب مصطفیٰ کے نینوں کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے آنکھوں، مصطفیٰ کے نگاہوں کو دیکھنا ہو تو یوں پڑھ لینا کہ جس طرف اٹھ گئی دم بے دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جب مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھنا ہو تو لبوں کا تصور کر کے بس اتنا پڑھ دو کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. جب دہن پاک کا ذکر آ جائے تو یہ تصور کر لو کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. کہا کہ جب مصطفیٰ کے سماعت کی بات آ جائے تو کہہ دینا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہنے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب ہاتھوں کی بات آ جائے تو کہہ دینا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کہا کہ جب مکمل مصطفیٰ کے قدموں کی بات آ جائے تو کہہ دینا
ایک ہی ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. کتنی وقار رکھتی ہے. اللہ اکبر ایریا اور قدموں کو دیکھنا تو یوں تڑپ کر کے کہہ دینا کھائی قرآن کھا کے گزرتی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو کہہ دینا سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تلاہی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخالص پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو ہمیں ہمارے امام نے یہی ایڈوائز دیا ہے کہ جب زبان کو کھولو تو نعت پڑھو، جب زبان کو کھولو تو درود پڑھو، جب زبان کو کھولو تو سلام پڑھو، جب زبان کو کھولو تو اپنے نبی کی تعریف کرو تاکہ دنیا سمجھ لے یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ سب غلام احمد مختار ہے. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا کے لوگوں کو خبر ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے. جب فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہے آپ بھی بول سکتے ہیں اور یہاں اپنے باپ کے لیے نہیں رسول پاک کے لیے بولنا ہے. اور جو رسول پاک کے لیے بولے گا وہ یاد رکھے وہ گویا کہ اپنے باپ کے لیے بھی بول رہا ہے، اپنے دادا کے لیے بھی بول رہا ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی بول رہا ہے. جو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، مصطفیٰ کو یاد کرنے والا فرش پہ ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر عرش پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کسی دوسرے گرہ سے آیا ہوں، ہے نا، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے کام نہیں چلے گا. اگر سننا ہے تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا، ہے نا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا نعرہ لگائیے، آپ سبحان اللہ بولیے یہی کافی ہے، الحمدللہ بولیے یہی کافی ہے، ماشاءاللہ بولیے یہی کافی ہے. میں جو شعر پڑھ رہا تھا وہ شاعر اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے حضور مفتی نظام الدین علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حیرت سے وہ توقیر بشر دیکھ رہے ہیں. جب حضرت مولانا نور محمد صاحب قبلہ اور مولانا شوکت صاحب جب یہ لوگ کلام پڑھ رہے تھے نا میدان محشر کا، تو میں نے سوچا میں بھی وہی شعر پڑھوں، آپ کو پھر محشر کے میدان میں لے کر چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں محشر میں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، وہ ایک آمنہ کا لال ہوگا جو سب کو پہچانے گا، سب کو گلے سے لگائے گا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے سرکار کے لب پر انا لہا ہوگا. سبحان میرے سرکار کے لب پر انا لہا ہوگا. تو کہتے ہیں حیرت سے وہ توقیر بشر دیکھ رہے ہیں، حیرت سے وہ توقیر بشر دیکھ رہے ہیں، جبریل سمیٹے ہوئے پر دیکھ رہے ہیں. اور اے رحمت عالم تیرے اعجاز کے صدقے پتھر کی زباں میں بھی اثر دیکھ رہے ہیں. اور بوجھ اپنی گناہوں کا اٹھائے سرے محشر، بوجھ اپنی گناہوں کا اٹھائے سرے محشر، سب رحمت عالم کی نظر دیکھ رہے ہیں. اور یہ ان کی عنایت ہے، نوازش ہے، کرم ہے. یہ ان کی عنایت ہے، نوازش ہے، کرم ہے. امت ہے جدھر وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں، امت ہے جدھر وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور یہ نہ سوچئے کہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا. کون بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہے اور کون میلاد سن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے آج جو یہ محفل کم ہے نا،
یہ اسی لیے کم ہے کہ کچھ لوگ میچ میں جیتنے اور ہارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ No doubt we are born to human very good face. تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہم نے بہترین بنایا۔ انسان اپوزٹ کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یہ بدصورت والا کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یہ ناک کٹانے والا کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یہ پوری انسانیت کو شرمسار کرنے والی حرکتیں دکھاتا پھر رہا ہے۔ اندازہ کریں جس کے خوبصورتی اچھائی کا بیان اللہ فرما رہا ہو اور فرما رہا تحقیق کے ساتھ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور یہی وجہ ہے آج تک جتنے خوبصورتی کے کمپٹیشن ہوتے ہیں، ان کمپٹیشنوں میں کبھی کسی جن یا جنات کی بیٹی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے، کبھی پری یا پری کی رانی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے، کبھی کسی دوسری مخلوقات کو خوبصورتی کا کمپٹیشن جیتتے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ بلکہ جتنے کمپٹیشن ہے اس میں کہیں مس یونیورس کا خطاب اگر ملتا ہے تو انسان کو ملتا ہے، مس ورلڈ کا خطاب ملتا ہے تو انسانوں کی جماعت میں سے کسی کو دیا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے جسے اللہ نے خوبصورت بنا دیا، اللہ نے خوبصورت بنا دیا، لیکن اللہ نے خوبصورت بنا تو دیا ہے، شریر خوبصورت ہے، باڈی خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، ہینڈسم بھی ہے، اسمارٹ بھی ہے، سندر بھی ہے، بیوٹیفل بھی ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن مولانا نور محمد صاحب فرمائیں گے کہ میرے بھائی صرف باہر کے خوبصورت ہونے سے کام نہیں چلے گا، اندر سے بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ مولانا شوکت صاحب فرمائیں گے صرف صورت اچھی ہونے سے کام نہیں چلے گا، سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ علماء فرمائیں گے صرف باہر سے اچھا نہیں ہونا چاہیے، اندر سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ انسان کی صورت کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو باہر کا ہے، دوسرا اندر کا ہے۔ جو باہر کا ہے اسے ظاہری صورت کہتے ہیں، جو اندر کا ہے اسے باطنی صورت کہتے ہیں۔ ارے جو اندر ہے اسے دل کہتے ہیں، جو باہر ہے اسے شریر کہتے ہیں۔ شریر سدھارنے کے لیے نماز دیا گیا ہے، دل سدھارنے کے لیے مصطفیٰ کی محبت دی گئی۔ سبحان بولیں گے آپ لوگ؟ بولیں گے؟ ماشاءاللہ۔ مجھ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ پہلی بار میلاد میں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ پہلی بار میلاد میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ پہلی بار تقریر سن رہے ہیں، ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے میلاد شریف میں لوگ بیٹھتے کہاں ہیں؟ کوئی سلام کا ویٹ کرتا ہے، کوئی کھانا کھلانے کا انتظار کرتا ہے، کوئی الگ ہی انداز میں میلاد کے بغل میں کوڑا جلا کے لوگ ساری رات گزار دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے قوم کا حساب ہے۔ تو اندر سے بھی چمکنا ہے، باہر سے بھی چمکنا ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ باہر سے خوبصورت ہے، اندر سے اس کا دل کالا ہے۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں یہ باہر سے صرف اچھا دکھ رہا ہے، اندر سے اچھا آدمی نہیں ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ باہر بھی چمکنا چاہیے، اندر بھی چمکنا چاہیے۔ باہر تو اللہ نے چمکا دیا ہے، گارنٹی دی ہے، باہر اللہ نے چمکا دیا ہے تو تصدیق کی ہے، باہر اللہ نے چمکا دیا ہے، تحقیق کر کے بتا دیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین بنا دیا، سندر بنا دیا، اچھا بنا دیا، گڈ بنا دیا۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے، ظاہر چمک رہا ہے، مگر علماء فرمائیں گے کہ صرف ظاہر سے کام نہیں چلے گا، باطن کو چمکانا ہوگا، باطن کو چمکانا ہوگا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے پوری قوم کو ہدایت دیتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں معروضہ پیش کیا تھا اور کہا تھا چمک کس سے پاتے ہیں؟ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے دل کو آپ چمکا دیجئے، آپ تو پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں، آپ تو سنسار کو چمکا رہے ہیں۔ جی ہاں، کسی کی عقل کام نہ کرے تو سورج کو دیکھ لے، سورج چمک رہا ہے لیکن سورج میں روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ چاند چمک رہا ہے لیکن چاند میں جو چمک ہے یہ مصطفیٰ کی ہے۔ سورج کی روشنی مصطفیٰ کی روشنی ہے، یہ زمین میں کی طاقت مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ یوں قبر السما کی زبان میں کہہ لیجئے
لیجیے ہر شے میں مصطفیٰ کا نور موجود ہے. ذرہ ذرہ خدا کا ہے لیکن ذرے ذرے میں جلوہ مصطفیٰ کا ہے. پتا پتا خدا کا ہے, پتے پتے میں جلوہ مصطفیٰ کا ہے. تنکا تنکا خدا کا ہے, تنکے تنکے میں جلوہ مصطفیٰ کا ہے. تارا تارا خدا کا ہے, ہر نظارہ مصطفیٰ کا ہے. ہر شے خدا کی ہے, ہر شر میں ہر شے میں جلوہ مصطفیٰ کا ہے. تاکہ عاشقوں کی نظر پڑے تو کسی شے میں کسی نمرود کو نہ دیکھے, دیکھے تو ہر شے میں جلوہ محبوب کو دیکھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد جی, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اچھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نا, سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سمجھنا بہت ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. ورنہ کبھی کبھی بعد میں پروگرام ختم ہو جاتا ہے, لوگ کہتے کچھ سمجھ نہیں آیا. لوگوں کی شکایت ہوتی ہم تو کچھ سمجھ ہی نہیں پائے. نہ سمجھنے سے تو معاملہ اور بھیانک ہو جاتا ہے. اس لیے سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہم نبی کے دیوانے ہیں. ہم سے سمجھدار کون ہوگا, ہے نا؟ ہم سے سمجھدار کون ہوگا؟ ایک صاحب تھے حضرت جن کی سائیکل غائب ہو گئی, سائیکل غائب ہو گئی. اب وہ کتنا سمجھدار تھا, اس نے اعلان کر دیا, کہا جو میری سائیکل لے کر گیا ہے لا کر دے دے, ورنہ میں اس کا وہ حال کروں گا جو میرے ابا نے کیا تھا. کہا جو سائیکل لے گیا واپس کر دے, ورنہ میں اس کا وہ حال کروں گا جو میرے ابا نے کیا تھا. اور جو سائیکل چوری کیا تھا وہ ٹینشن میں کہ اس کے ابا نے کیا کیا تھا, FIR کیا تھا یا ڈنڈا مارا تھا, لاٹھی مارا تھا, گھوسا مارا تھا, کیا کیا تھا. پریشان, اتنا پریشان. دو چار لوگوں سے پوچھا بھیا اس کے ابا نے کیا کیا تھا, لوگوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ بیچارہ تھک کر کے صبح سائیکل لا کر دے دیا. کہا بھائی صاحب اپنی سائیکل لے لو, مگر ایک بات بتاؤ آپ کے ابا نے کیا کیا تھا. کہا چھوڑو جانے دو, پرانی بات کا نہیں, بتاؤ تو صحیح, اسی لیے سائیکل میں نے واپس کیا ہے. کہا جا, اب نہیں مانتا تو سن لے, میرے ابا کی جب سائیکل غائب ہوئی تو ابا جلال میں آ گئے. اتنا جلال میں آئے کہ سائیکل دوسری نئی خرید کر لے کر آئے. کہا اتنا جلال میں آئے کہ دوسری سائیکل خرید کے لائے. تو کتنے ہوشیار ہوتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑے سا عقل مندی دکھائے, ہوشیار بن کر کے بیٹھے, ہوشیار رہنا ضروری ہے. اتنا بے وقوف بنیں گے تو کچھ ہاتھ نہیں رہے گا, اور کہنا پڑے گا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. تھوڑی سی ہوشیاری پیدا کریں, اپنے ذہن کو صحیح جگہ استعمال کریں, اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھیں. اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا ہوں, آج آپ کے گاؤں میں تقریباً 8-10 سال کے بعد آنا ہوا ہے. 8-10 سال کے بعد آنا ہوا. 10 سال میں آپ کے گاؤں کا نقشہ بالکل چینج ہو گیا ہے نا. اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ جو جھوپڑی بھی کل صحیح سلامت نہیں تھی, آج اللہ نے محلہ 2 محلہ تک کی بلڈنگ انہیں عطا کر دی ہے. اللہ نے اتنی برکت عطا کی ہے کہ آپ کی مسجد جو ٹوٹی اور بوسیدہ تھی وہ مسجد چمک رہی ہے, مسجد کے مینارے چمک رہے ہیں. مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا لیکن مدرسہ شاد و آباد ہے. مدرسے میں اتنے کامیاب مدرس موجود ہیں, مدرسے میں دین کی تعلیم دلایا جا رہا ہے, مسجد میں عبادت ہو رہی ہے, مدرسے میں دین سکھایا جا رہا ہے. اور یہی تو کمبینیشن ہے, مسجد بھی ہو مدرسہ بھی ہو. مسجد میں سر جھکایا جاتا ہے اور مدرسے میں سر جھکانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے نا. تو یہ بڑی خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ مزید کامیابی عطا فرمائے. اور مسجد کے بغل میں تو پہلے گھر ہی نہیں تھا, اب تو گھر ہی گھر نظر آ رہا ہے نا. کتنے لوگ مسجد کے پڑوسی ہو گئے ہیں, تو بڑا اچھا لگا ہے, بہت اچھا. اللہ خوب بلندی عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا, اور میرے امام نے بتا دیا دعا کر کے, کہا یا رسول اللہ آپ تو سب کو چمکاتے ہیں, میرے دل کو بھی چمکا دیجئے, دل کو بھی چمکا دیجئے. میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ہاتھ کو چمکا دیجئے, میرے امام نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پیر کو چمکا دیجئے, امام اہل سنت نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری دانتوں کو چمکا دیجئے, میرے ہونٹوں کو چمکا دیجئے, میرے آنکھ کو چمکا دیجئے, میرے کان کو چمکا دیجئے,
بلکہ کہا میرے دل کو چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کہا یا رسول اللہ میرے دل کو چمکا دیجئے. مطلب ہاتھ کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے, پیر کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے, جسم کے حصے کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے. یہی وہ حصہ ہے جسے اللہ نے چمکایا ہے, یہی وہ حصہ ہے جسے اللہ نے چمکایا ہے, یہی ظاہر ہے جسے رب نے چمکایا ہے. میرے امام فرماتے یا رسول اللہ ظاہر نہیں اس باطن کو چمکا دیجئے, ظاہر نہیں اس باطن کو چمکا دیجئے. عالم تصور میں سوال پیدا ہوا, اے امام اہل سنت, دنیا ہاتھ دھلتی ہے چمکاتی ہے تاکہ ہاتھ چمکے, دنیا پیر رگڑ رگڑ کے دھلتی ہے چمکاتی ہے تاکہ پیر چمکے, دنیا چہرے پہ فیس واش لگاتی ہے, کریم لگایا جاتا ہے تاکہ چہرہ چمکے. اے امام آپ چہرہ چمکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, آپ دل چمکنے کی بات کر رہے ہیں. تو میرے امام عالم تصور میں جواب دیتے ہیں, اے سوال کرنے والے شاعر سن, ہاتھ کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے, پیر کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے, زبان کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے, آنکھوں کے چمکنے میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو تب ہے جب دل چمکے, کیونکہ ہاتھ کے چمکنے سے وجود نہیں چمکے گا, جب دل چمکے گا تو مکمل وجود چمکے گا, اور چمکنے والا اتنا چمکے گا. اگر وہ ابو بکر ہے تو صداقت کا تاجدار بن کر چمکے گا, اگر وہ عمر ہے تو عدالت کا تاجدار بن کر چمکے گا, اگر وہ عثمان ہے تو سخاوت کا تاجدار بن کر چمکے گا, اگر وہ علی ہے تو شجاعت کا تاجدار بن کر چمکے گا, اگر وہ حسین ہے تو شہیدوں کا امام بن کر چمکے گا. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا علی, زندہ باد زندہ باد. تو اب سمجھ بات آ گئی کہ صرف سیرت سے کام, صرف صورت سے کام نہیں چلے گا, سیرت کی بھی ضرورت ہے. صرف چہرہ چمکنے سے کام نہیں چلے گا, اب اور بھی کچھ ہے جسے چمکانا ہوگا. وہ جسے چمکانا ہے اس کا نام دل ہے. اب ایک چیز اور بتا دوں, اچھا حضرت نے اشارہ فرما دیا تھا شروع ہی میں کہ منتر بھی پڑھنا ہے, ورنہ میرا موڈ نہیں تھا. اور جہاں لوگ فرمائش کرتے ہیں, آپ اس بات کو جانتے ہیں, میں بھی آپ کے وہاں بتا چکا ہوں, جہاں لوگ کہتے ہیں وہیں سناتا ہوں. چونکہ جہاں ہندو بھائی زیادہ ہوتے ہیں وہاں فرمائش ہوتی ہے, اور یہاں میرے خیال میں کوئی نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی میں 2 لائن آپ کو سنا دیتا ہوں. ہندو بھائی کی پستک میں ایک جگہ ایک منتر لکھا ہے, کہتے ہیں یکو برہم دوجناستی نینناستی کنچن ایکم ایوم ادتیم یکو وشو شبھو منشراجا یکو ایوم نمستو وشو ودیا نتوابانم انڈو دیپیو ن پرتھویو ن ذاتو جانشیتے یکو جگدیشورائے یکو جگت گرو سرووتار ستیہ سروو گرنتھ ستیہ سروو دھرم ستیہ سروو سروتا سمانم. ہندو بھائی کی پستک ہے رگ وید. اس رگ وید میں کہتے ہیں اس برہمانڈ کا برہم ایک ہے, دوسرا کدا بھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور برہمانڈ کا برہم ایک ہے. پھر اس کے بعد پوائنٹ والی بات انہوں نے کی, کہا اس جگت کا جگدیش ایک ہے, یکو جگدیشورائے. اس جگت کا جگدیش, ارے بولیے خرچہ نہیں لگے گا, جگت کا جگدیش ایک ہے. ایسے بولیے, بولنا مردوں کی علامت ہے. پھر کہتے ہیں یکو جگدیشورائے یکو جگت گرو, اس جگت کا جگدیش ایک ہے اور جگت کا گرو ایک ہے. بہت بڑی بات. میں سوچنے لگا یار جگت کا گرو ایک, جگت کا جگدیش ایک. کچھ کتابوں کو دیکھا, کچھ کتابوں کو پڑھا. پھر ہندو بھائی ہی کے گرو ہیں جن کا نام تلسی داس جی ہے. تلسی داس جی کو دیکھا تو وہ ایک جگہ کہتے ہیں تلسی بھجو بھجن ست گوئی بنا محمد پار نہ ہوئی. پھر کہتے ہیں تیرت برتیا دھن ساگر سبھی بھو ناکام, تلسی باس نہ پائے کوئی بنا محمد نام, اور تلسی کروٹ باغ میں پر ڈٹ ہے سب کام, بیکنٹھ باسی نہ بنو بنا محمد نام. کہا کہ بغیر نام محمد کے کام نہیں چلے گا, بغیر ان کے بیڑا پار نہیں ہوگا, بغیر نام محمد کے جنت میں جانا حماقت ہے. جاؤ تو محمد کا نام لے کر کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم.
फिर मंत्र पर नजर डाली, जको जगत जगदीश्वराय, जको जगत गुरु, जगत का जगदीश एक है, जगत का गुरु एक है। बड़ा कश्मकश में मुब्तला हो गया यार, जगत का जगदीश एक है, जगत का गुरु एक है, कई हो जाने चाहिए, एक ही क्यों है? वो भी एक है, ये भी एक है, गुरु भी एक है, जगत का जगदीश भी एक है, जगत का गुरु भी एक है, ये दोनों एक ही क्यों है? दो हो जाने चाहिए। तो जब इंसानी बॉडी पर नजर पड़ी तो बात साफ हो गई। अल्लाह ने इंसान को, इंसान के जिस्म में बहुत सारे पार्ट दिए हैं, लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, और वो बिगड़ते हैं तो बनते भी नहीं है। तमाम जाहिरी जो जिस्म है, जाहिर का जो हिस्सा है, इनके सरदार का नाम दिमाग है, हेड है, और जो अंदर के पार्ट है, ऑर्गन जिन्हें कहते हैं, इनके सरदार का नाम दिल है। दो महत्वपूर्ण अंग, जो पोशीदा भाग है, बातिनी पार्ट जो है, उनके सरदार का नाम दिल, और जो जाहिरी पार्ट है, उनके सरदार का नाम सर। दोनों का काम अलग है। दिल में बात उठती है, चाय पिया जाए, चाय पिया जाए, माइंड ऑर्डर देता है, इंसान उठ जाता है, माइंड ऑर्डर देता है, इंसान चलने लगता है, चाय खाने तक पहुंच जाता है। चाय खाने पहुंचा, अब दिल करता है मौली साहब की बुराई करो, माइंड ऑर्डर देता है, जबान चलनी शुरू कर देती है, हमारे मौली साहब तो वैसे है, तो वैसे है, तो ये है, तो शुरू हो जाता। सबसे बड़ा पार्लियामेंट तो चाय की दुकान है, यहीं से हुकूमत बनाई और बिगाड़ी जा रही है। और हुकूमत कम, जो राजनीति की राह से नहीं वाकिफ है, वो आज चाय की दुकान पर कौम और मिल्लत के नाम पर ऐसी जबान दराजी करते हैं कि पूरी कौम शर्मिंदा हो जाती है। ऐसे हालात बने, बहुत सारे रिपोर्ट आए। कहीं मौलाना साहब ने डीजे वालों के खिलाफ तकरीर कर दिया, टाइट हो गए, डीजे नहीं बजाना है, तो मौलाना साहब के पीछे पूरा गांव हाथ धो के पड़ जाता है कि अब इन्हीं को बजाना है। अगर मौलाना साहब ने शराबियों के खिलाफ बोल दिया तो खैरियत रही, पूरी शराबी बिरादरी नाराज। कैसा मौलाना आ गया? अगर मौलाना जुआड़ियों के खिलाफ बोले तो पूरा समाज नाराज। कैसा मौलाना आ गया? जी, कई सालों तक मैंने इमामत की है, मुझे खूब मालूम है। एक जगह मौलाना साहब आए और मौलाना साहब ने तकरीर किया, कहा जितने बेनमाजी हैं सब जहन्नमी हैं। अच्छा, गलत कहा था, कुछ गलत कहा था। तुरंत सब मीटिंग बनाए, कहा ऐसा मौलाना नहीं चाहिए, हटाओ इनको, ये तो हमारी ये खाते हैं, हम ही को जहन्नम में भेज रहे हैं। मौलाना साहब बेचारे, अब कह दिया तो क्या करें, गलत थोड़े कहा था, सही कहा था। अगले जुमे तक किसी तरह से टाल मटोल किया, जुमा को खड़े हुए, कहा यार आप लोग तो बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। मैंने कहा जितने बेनमाजी जहन्नमी हैं, तो कहाँ गलत कहा, सही कहा, लेकिन आप लोग अपने पर क्यों लेते हो यार? आप लोग बेनमाजी कहाँ हो? आप लोग ईद पढ़ते हो तो बेनमाजी कहाँ, बकरीद में आते हो बेनमाजी कहाँ, जनाजा भी पढ़ते हो तो बेनमाजी कहाँ? तब जाके मौलाना साहब की गर्दन को छोड़ा गया। ये हाल बना। तो अर्ज ये कर रहा था कि दिल में बात उठती है, माइंड ऑर्डर देता है। माइंड जब ऑर्डर देता है तो पार्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जिस्म के हिस्से काम करते हैं। समझ में बात आ गई कि जाहिरी हिस्सों के सरदार का नाम सर है और बातिनी हिस्सों के सरदार का नाम दिल है। इसीलिए तो एक ही सर दिया गया और एक ही दिल दिया गया। ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसको दो सर हो, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसके पास दो दिल हो। दिल भी एक है, सर भी एक है, सर एक है, दिल एक है, इसलिए कि सर झुकाने के काम आएगा और दिल लगाने के काम आएगा। सर एक दे दिया, ऐ लोगों सर एक जगह झुकाओ क्योंकि माबूद एक है, दिल एक जगह बिछाओ क्योंकि महबूब एक है। जो कायनात का माबूद है उसे खुदा कहते हैं और जो महबूब है उसे मुस्तफा कहते हैं।
جو محبوب ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو محبوب ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو محبوب ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو سر اسی لیے ہے کہ عبادت کی جائے، دل اسی لیے ہے کہ محبت کی جائے۔ تو اے لوگوں، سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لیجئے، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا لیجئے۔ اسی لیے ہندو بھائی کی پستک میں بھی کہا گیا، برہمانڈ کا جگدیش ایک ہے، جگت کا گرو ایک ہے، تاکہ سر ایک جگہ جھکے، دل ایک جگہ بچھے، سر ایک جگہ جھکے، دل ایک جگہ پیچھے۔ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے، مولانا صاحب آپ نے کہا جگت کا گرو ایک ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا وہ جگت کا گرو آپ ہی کا نبی ہے؟ وہ کیسے سمجھ لیا آپ ہی کا رسول ہے؟ نام تو منتر میں بتایا نہیں گیا ہے، نام رکھا نہیں گیا ہے۔ تو میں کہوں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رگ وید، یجور وید، اتھر وید، شام وید، گیتا، رامائن، جتنے پستکیں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں میں کچھ نہ کچھ پڑھائی کی گئی ہے اور کچھ نہ کچھ باتیں نظر کے سامنے آئی ہے۔ اور وید اور قرآن میں ملا کر تقریباً 49 دفعہ مصطفیٰ کا نام بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں مصطفیٰ کا نام احمد کر کے آیا ہے، کہیں احمدی کر کے آیا ہے، کہیں احمدہ کر کے آیا ہے، کہیں محمد کر کے آیا ہے، کہیں موہن مدن کر کے آیا ہے، کہیں محمد کر کے آیا ہے، کہیں ایمد کر کے آیا ہے۔ اس طرح سے میرے نبی کا نام لکھا گیا ہے، کیونکہ ہر زبان کو لکھنے کا دستور الگ ہے۔ آپ کے سامنے جتنے لوگ آئے ہیں سب نے سلام کیا ہے، لیکن السلام علیکم اصل میں السلام علیکم ہے، الف لام ہے، لیکن الف لام پڑھا نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ الف لام میں جو الف لام جو پہلے ہے اس کا لام سائلنٹ ہے۔ ایسے ہی آپ رات میں بیٹھے ہیں، رات کی انگلش نائٹ ہوتی ہے، نائٹ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، KNIGHT، اصل میں کنائٹ ہے لیکن نائٹ پڑھی جاتی ہے کیونکہ کے سائلنٹ ہے۔ ہر لینگویج کو لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایسے سنسکرت میں بھی جیسے عربی میں کہیں الف زائد ہوتا ہے، کہیں لام زائد ہوتا ہے، کہیں واو زائد ہوتا ہے، اسی طرح سے سنسکرت میں بھی کہیں آ کی ماترا زائد ہوتی ہے، کہیں ای کی ماترا زائد ہوتی ہے، کہیں پہ او زائد ہوتا ہے، کہیں پہ آ زائد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا نام ہمارے ہندو بھائی کی پستکوں میں لکھا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو مثال کے طور پر سریمد بھاگوت کے شلوک جو بھوش پران میں موجود ہے وہ پڑھ دوں تاکہ ذہن سے تمام شک و شبہات دور ہو جائے۔ سریمد بھاگوت کے شلوک بھوش پران میں موجود ہے، جس میں ہندو بھائیوں کی کتاب ہے، جس میں یہ گواہی دی جا رہی ہے، نتر پریتماستی اندرم مترم مروگنی موجود دیپ سپرلوک گرودوارم ایکم صدی بڑا بہتا ہدن کرجم ماتری شوانم اگیان ہیتو گرد محمد اندکار ناشن پیتر ہت دو دیت ویویک۔ جب انجان اور پاپی لوگوں پر، انجان اور پاپی ویکتیوں پر، انجان اور پاپی انسانوں پر جب اللہ کا کرم ہوگا تب آمینہ کی گود میں اس جگت گرو کا آگمن ہوگا اور اس جگت گرو کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ آئیں گے تو اندھکار کا بیناش ہو جائے گا، جب وہ آئیں گے تو اندھکار سماپت ہو جائے گا، جب آئیں گے تو اندھکار سماپت ہو جائے گا، اندھکار ختم ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے اتنا اس لیے بتایا تاکہ انسان کے بارے میں جو گفتگو میری ہو رہی تھی وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا تو صرف خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی سے کام نہیں چلے گا، باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے، دل بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اب آپ علماء سے سوال کریں، سید اشفاق صاحب سے پوچھیں، یہ علماء کرام مولانا نور محمد، مولانا شوکت صاحب سے پوچھیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیے یہ دل صاف کیسے ہوگا، یہ دل پاک کیسے ہوگا، یہ دل ہمارا سدھرے گا کیسے؟ جیسے ظاہر چمک رہا ہے یہ دل چمکے گا کیسے؟ تو علماء جواب دیں گے نادان، دل کو چمکانے کے لیے کوئی کیمیکل نہیں ہے، دل کو چمکانے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، دل کو چمکانے کے لیے کوئی انجیکشن نہیں ہے، دل کو چمکانے کے لیے نہ حکمت ہے نہ فلسفہ، ارے دل کو چمکانے کے لیے کافی ہے عشق مصطفیٰ۔ یہ دل چمکے گا دوا سے نہیں، مصطفیٰ کے عشق سے، مصطفیٰ کی محبت سے۔ مطلب دل تب چمکے گا جب دل میں کینہ نہ رہے، بس مصطفیٰ کا مدینہ رہے اور دل سے آواز آتی رہے، کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، دل میں میرے حضور رہتے ہیں۔